مسلمان فوج اور ایران کی فوج جنگ کے میدان میں جب آمنے سامنے آئے تو مسلمان حیران ہو گئے کہ ایرانی اپنے ساتھ لڑنے کے لیے تربیت یافتہ شیر لائے ہیں۔ ان کے اشارے کے ساتھ شیر بھاگتا ہے، گرجتا ہے۔ مسلمانوں کی فوج میں سے ایک دل والا بہادر آدمی نکلا۔ وہ نڈر بہادر مسلمان ایک خوفناک اور ناقابل یقین اعتبار سے شیر کی طرف بھاگا، اور تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک انسان شکاری شیر کا شکار کرنے بھاگا ہو۔ دونوں فوجیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ آدمی چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، شیر کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بہادر ہوا کی طرح شیر کی طرف اڑ کر گیا۔ اس بہادر کے سینے میں کامل مسلمان کا ایمان اور ہمت تھی، وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس کا عقیدہ تھا کہ شیر ہی اس سے ڈرے گا۔ پھر اس نے اپنے شکار پر شیر کی طرح چھلانگ لگائی اور اس پر کئی وار کیے، یہاں تک کہ اس نے اسے مار ڈالا۔ ایرانیوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ وہ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو شیروں سے نہیں ڈرتے؟ چنانچہ مسلمانوں نے انہیں جنگ کے شروع میں ہی بھگا دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور ان کا ماتھا چوما۔ اس نوجوان نے عاجزی کے ساتھ سعد بن ابی وقاص کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا، آپ کی شان نہیں ہے کہ میرا ماتھا چومے، میں آپ کے قدم چومتا ہوں۔ یہ بہادر نوجوان ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص تھے، جو خود بھی صحابی رسول تھے اور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے تھے۔ ان کا لقب مرقال تھا، یعنی بہت تیز دوڑنے والے، اتنے تیز کہ شیر کو بھی شکست دے ڈالی۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص بن حیب بن عبد مناف بن زہرہ قرشی زہری۔ ہاشم مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کے بھتیجا ہے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ آپ بہت آخر میں اسلام لائے، اس لیے حیات نبوی میں غزوات کا موقع نہیں ملا۔ سب سے پہلے فاروق عہد میں ان کے جوہر نمایاں ہوئے۔ شام کی فتوحات میں خالد بن ولید کے دوش بدوش داد شجاعت دی۔ یرموک کی مشہور جنگ میں ایک آنکھ شہید ہوئی۔ اس زمانہ میں پورے شام اور ایران میں جنگ چھڑی تھی۔ ہاشم دونوں میں شریک ہوئے۔ ایران کی معرکہ آرائیوں کے سلسلہ میں قادسیہ کا معرکہ نہایت اہم ہے۔ اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالحکومت سے جو منتخب بہادر بھیجے، اس میں ایک ہاشم بھی تھے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے حکم سے 6000 کی جمعیت کے ساتھ شام سے روانہ ہوئے اور ٹھیک تیسرے دن ایران کی حدود میں پہنچے اور یرموک کے معرکہ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں انہوں نے اپنی شجاعت کی نہایت حیرت انگیز مناظر دکھائے اور ایسے کارہائے نمایاں کیے کہ مجاہدین قادسیہ میں کوئی بھی ان کے کارناموں کو نہ پہنچ سکا۔ فاتحین قادسیہ میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب مرقال ہے۔ آپ کے والد کا نام عتبہ بن ابی وقاص ہے، جس نے غزوہ احد کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کے آگے دندان مبارک کو زخمی کیا تھا اور آپ علیہ السلام کی مبارک ہونٹوں کو زخمی کر کے خون سے رنگین کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے عتبہ کو بددعا دی اور وہ 1 سال کے اندر اندر کافر مر گیا۔ ہاشم بن عتبہ کا لقب مرقال تھا اور اسی لقب سے دوست دشمن سب میں معروف تھے۔ آپ کو مرقال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ جنگ میں حملہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ کرتے تھے۔ اہل تاریخ و رجال نے لکھا ہے کہ جنگوں میں آپ کے حملے کا خاص انداز ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو مرقال کا لقب ملا۔ حضرت ہاشم ابن عتبہ جنگ صفین کے مقام پر شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ہاشم ابن عتبہ کی روح پاک ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔